الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ آج کی تراویح میں سورۃ الانعام کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الانعام مکی سورہ ہے۔ قرآن پاک کی جو ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے طے کی گئی اور جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کی بالترتیب تلاوت فرماتے تھے، اس میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ 4 سورتیں مدنی ہیں تسلسل سے، اور سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام مکی ہے، سورۃ الاعراف مکی ہے، 2 صورتیں مکی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانفال مدنی ہے، سورۃ البراءہ مدنی ہے، 2 صورتیں مدنی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلتا ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورۃ الرعد ہے، سورۃ ابراہیم ہے، اور سورۃ الانبیاء تک جو سلسلہ ہے وہ مکی صورتوں کا ہے۔ پھر سورۃ الحج مدنی سورہ ہے، اور اس کے بعد پھر المؤمنون مکی سورہ ہے۔ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے کیا اسرار ہیں، کیا حکمتیں ہیں، یہ تو اصلاً اللہ ہی جانتا ہے، اور علماء اور مفسرین کو چاہیے کہ وہ اس ترتیب پر بھی غور کریں کہ کہاں مدنی صورتیں رکھی گئی ہیں، کہاں مکی صورتیں رکھی گئی ہیں، اور کس طرح سے ان کو مربوط کیا گیا ہے۔ بہرحال جہاں تک میرے ترجمہ قرآن کا تعلق ہے تو میں نے پورے قرآن پاک کے مضامین کو 15 ابواب میں تقسیم کیا ہے، اور پھر ہر باب کی مناسب حال فصلیں ہیں، 3 فصلیں، 5 فصلیں، 7 فصلیں، کم اور بیش۔ تو کتابوں کا جو ایک طرز چلا آ رہا ہے صدیوں سے، اس طرز کے مطابق قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب نرالا ہے، ترتیب نرالی ہے، طرز نرالا ہے، اور ہر بات نرالی ہے، اور نرالا کا تو لفظ بھی صحیح معنی ادا نہیں کرتا، ایک معجزہ ہے، معجزانہ کتاب ہے، معجزانہ اسلوب ہے، معجزانہ انداز بیان ہے، ایک میریکل ہے، جو کچھ بھی ہے میریکولس ہے۔ تو یا تو انسان قرآن کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ اگر قرآن کا فہم، ظاہر ہے کہ قرآن پاک کو سب سے زیادہ ان لوگوں نے سمجھا جو دور جاہلیت میں تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مخاطبین تھے مکہ مکرمہ میں، جزیرۃ العرب میں۔ جو لوگ قرآن پاک سن رہے تھے وہ اس دور میں تھے جب عربی زبان کا آخری عروج تھا، جیسے 14ویں کا چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتے گھٹتے پھر ہلال کی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر ہلال نمودار ہوتا ہے۔ تو زبانوں کی جو تاریخ ہے اس میں بھی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زبانوں کا کوئی دور عروج رہا ہے، ہر زبان کا ایک دور عروج ہوتا ہے، اور بالکل یوں ہی سمجھیے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ مولود ہوتا ہے، وہ طفل ہوتا ہے، وہ پھر یافع ہوتا ہے، وہ شاب ہوتا ہے، وہ کہل ہوتا ہے، وہ شیخ ہوتا ہے، یعنی بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے ادھیڑ عمر تک، اور ادھیڑ عمر سے بڑھاپے تک جو دور چلتا ہے، اس میں ایک دور ہوتا ہے مکمل شباب کا، پھر ڈھلواں دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جس دور میں اترا ہے وہ عربی زبان کا دور عروج تھا۔ ہمالیہ کی چوٹی پر عربی زبان اس وقت پہنچی ہوئی تھی، اور اس وقت صورتحال اس زبان کی یہ تھی کہ زبان کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی تھی۔ عرب شعراء کا حال یہ تھا کہ
کہ اگر انہوں نے کسی قبیلے کی تعریف کر دی تو بس وہ قبیلہ آسمانوں پر پہنچ جاتا تھا. وہ قبیلہ ایسی سربلندی اور عزت حاصل کرتا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ اس قبیلے سے نسبت ہو جائے اور اس کو شادی کا پیام دیا جائے اور اس قبیلے سے کوئی تعلق قائم ہو جائے. اور اگر کسی مشہور شاعر نے کسی قبیلے کی مذمت کر دی تو بس لگتا تھا کہ اس قبیلے کو مٹی میں ڈال دیا گیا, کیچڑ میں مل دیا گیا. یہ عربی زبان کے عروج کا وہ دور تھا جس میں زبان وہ کام کر رہی تھی جو جادو کا کام ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا, ان من البیان لسحرا. بعض ایسے بیان ہوتے ہیں اور انسان کے اندر ایسی قدرت ہوتی ہے, لسانی قدرت ہوتی ہے, بیان کی قدرت ہوتی ہے کہ جادو کا اثر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی, خطیبوں کی خطابت زیر ہو گئی, عربوں کا عروج دھڑام سے نیچے آ کر گر گیا, کفر اور شرک سر و سجود ہو گئے. اور قرآن ان کے سامنے جب اپنی زبان میں بات کرنے لگا تو اب وہ قرآن کے بارے میں کہنے لگے ان ھذا الا سحر یؤثر. تو جادو ہے, یہ جادو ہے, اور یہ ملکی جادو بھی نہیں ہے. یعنی اگر ہمارے علاقے کا جادو ہوتا تو ہم بھی سمجھتے یہ جادو کہیں سے لایا جا رہا ہے, کہیں سے لیا جا رہا ہے. قرآن پاک کی نسبت ادھر ادھر کرنے لگے, کیونکہ یہ بات ان کے لیے بڑی شرمندگی کی تھی کہ جن شاعروں کا نام تھا اور جن شاعروں کا ایسا زور تھا کہ ان کے قصیدے کعبہ مقدسہ کی دیوار پر لٹکائے گئے, جن کو معلقات سبعہ کہا جاتا ہے. وہ 7 قصیدے جو عالم عربی کے منتخب کر کے ان کو کعبہ مقدسہ کی دیوار پر آویزاں کیا گیا ہے, گویا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ عربی زبان کے ایسے قصیدے ہیں جن کی مثال نہیں. تو جن شعراء کا اعتراف کیا گیا قرآن پاک کے نزول کے بعد, وہ شعراء خود قرآن پر یہ الزام لگانے لگے کہ یہ تو جادو ہے. ولید ابن المغیرہ کے بارے میں معروف ہے, مشہور ہے, سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب عرب کے لوگ زچ ہونے لگے اور قرآن کا مقابلہ مشکل ہو گیا اور کافر آپس میں کہنے لگے کہ اس قرآن کو مت سننا ورنہ یہ دیوانہ کر دے گا, تم اس سے دور رہو, اس سے بچو, آواز آ رہی ہو تو شور مچاؤ. یہ انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا جس سے خود اس بات کا ثبوت فراہم ہو رہا ہے کہ وہ زچ ہو گئے, شکست کھا گئے. اب وہ شور اور غل غپاڑا مچا کر قرآن کو ہرانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ہر سنجیدہ آدمی سمجھ رہا تھا کہ اس شور سے اور ہنگامے سے حقیقت بدلتی نہیں. جیسے آج ہمارے ملک میں ہر شخص اس بات کو محسوس کر رہا ہے, ہر سنجیدہ شخص محسوس کر رہا ہے کہ میڈیا کا جو شور ہے, غل غپاڑا ہے, جو ہنگامہ ہے, اسی لیے ہے کہ وہ اسلام کی حقیقت سے, اسلام کے اخلاق سے, امن و شانتی کے پیغام سے, اس کی تہذیب سے مغلوب ہے. انہیں معلوم ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں, ان کے دلوں میں حسد اور جلن ہے, تو مقابلہ اسی طرح کرتے ہیں کہ ہنگامہ, الزام, شور شرابہ, گالی گلوچ. جو لوگ تھکے ہارے ہوتے ہیں, چوٹ کھائے ہوئے ہوتے ہیں, حسد کی آگ میں جلے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا یہی ری ایکشن ہوتا ہے. تو مکہ مکرمہ میں قرآن پاک کا نزول جس دور میں شروع ہوا, وہ دور ایک طرف زبان کے عروج کا تھا تو دوسری طرف تہذیب کے زوال کا تھا. مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مذہب اور تہذیب کو گویا کہ دفن کر دیا گیا تھا. لوگوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ مکہ جس میں کعبہ مقدسہ کو پوری دنیا انسانیت کے لیے مرکز توحید بنایا گیا تھا, اس کعبے کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے تھے, اور اس کعبے کے باہر مطاف میں 360 بت تھے, اور صفا پہاڑی پر ایک دیوی, مروہ پہاڑی پر ایک دیوی, اور ہر استھان پر دیوی اور دیوتا. یہ وہ ماحول تھا توحید کے مرکز کا جو بنایا گیا تھا.
اور وہ ماحول جہاں ابراہیم اور اسماعیل کی تربیت تھی، اخلاق تھے، ان کی تہذیب کے نتیجے میں لوگ تیار ہوئے تھے. خاندان اسماعیلی، خاندان ابراہیمی کے جو حضرات تھے وہ اتنے بگڑے کہ اب شراب، سٹھا، جوا اور نشے آور دیگر چیزیں ایک طرف وہ عام تھیں، بے حیائی، عریانیت، فسق اور فجور، یہ اس نے اخلاق کو تباہ کر رکھا تھا. اور کفر، انکار، الحاد، دہریت اور شرک اور دیو مالائی نظام، اس نے پورے معاشرے کو ختم کر کے رکھ دیا تھا. تو پوری دنیا مکے سے ہدایت کی منتظر تھی اور مکہ خود گمراہی کا مرکز بنا ہوا تھا. یہ وہ ماحول تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے فرمایا گیا کہ اب اسی مکے کی سرزمین سے دوبارہ توحید کا نعرہ بلند کیا جائے گا، غلغلہ بلند کیا جائے گا، توحید کی حقیقت سامنے لائی جائے گی، اللہ کا تعارف کرایا جائے گا، شرک اور کفر کی بقیہ ادھیڑ دی جائے گی. یہ بتا دیا جائے گا کہ وہ انسانیت کا زوال ہے، وہ انسانیت کی آخری درجے کی وہ پست منزل ہے جس میں کوئی گرتا ہے تو پھر اٹھ نہیں پاتا ہے الا یہ کہ اللہ ہی اٹھا دے. جب یہ صورتحال تھی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں جبرائیل امین لے کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار حرا میں تھے، وہ آیتیں اس بات پر مشتمل تھی کہ پڑھنا شروع کرو، قلم لو. سب سے پہلے پڑھنے کی طرف متوجہ کیا گیا، کیونکہ ایک جاہل جپٹ قسم کا جو آدمی ہوتا ہے اس سے کیا توقع کی جائے گی، اس کو کیا سمجھایا جائے گا. پڑھنے ہی سے انسان آگے بڑھتا ہے، پڑھنے سے ذہن بنتا ہے، پڑھنے سے دل کھلتا ہے، پڑھنے سے باطن منور ہوتا ہے. لیکن اسی وقت جب کہ پڑھائی بھی صحیح ہو، اس لیے کہا گیا اقرأ بسم ربک. پڑھائی ہو رہی تھی ایران میں، پڑھائی ہو رہی تھی ہندوستان میں، پڑھائی ہو رہی تھی مصر میں، پڑھائی ہو رہی تھی دنیا کے مختلف علاقوں میں، لیکن وہ مشرکانہ پڑھائی تھی، کافرانہ پڑھائی تھی، فاسقانہ پڑھائی تھی. جیسے آج دوبارہ جب جاہلیت واپس آ گئی تو آج جو امریکہ میں پڑھائی ہو رہی ہے، یورپ میں ہو رہی ہے، دنیا کے ملکوں میں ہو رہی ہے، یہ پڑھائی ہے جس کے لیے اگر یوں کہا جائے جاہلانہ ہے، منکرانہ ہے، کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، ظالمانہ ہے، فاسقانہ ہے تو صحیح ہوگا. کیونکہ اس پڑھائی کے جو نتیجے میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ وہ پڑھائی ہے جس سے وہ سائنٹسٹ تیار ہوئے جنہوں نے ایک چھوٹے سے بم سے لے کر نیوکلیائی بم تیار کیا. یہ وہ پڑھائی ہے جس کی سائنس نے انسان کو تباہی، بربادی، انسانوں کی خانہ بربادی یہ سکھائی. یہ وہ پڑھائی ہے جس کے نتیجے میں فلمیں تیار کی گئی، کٹا کلچر سکھایا گیا، شرابیں کو پھیلایا گیا، گند کو عام کیا گیا، کیچڑ پورے معاشرے میں ڈال دیا گیا، اخلاق تباہ کر دیے گئے، ظالمانہ حکومتیں قائم ہوئی، ظالم فوجیں تیار ہوئیں، ملکوں کو ویران کر دیا، گھروں کو تباہ کر دیا. یہ اس کی دین ہے. یہی اس دور کی صورتحال تھی. وہ جاہلیت اولا تھی، یہ جاہلیت کا ایک طویل دور ہے، جاہلیت ثانیہ کہہ لیجیے آپ اس کو، یا بہت سے دور جاہلیت کے گزرے ہیں. تو بہرحال اس دور کی جاہلیت کہہ لیجیے. 21ویں صدی کی جاہلیت میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے کچھ بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں احمق الدہر جو کہتے ہیں آج کا دور بڑا ترقی یافتہ ہے، اب ایجوکیشن عام ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، اکیڈمیز ہیں، لائبریریز ہیں. جو لوگ یہ بات بولتے ہیں ان کی عقل اس قابل ہے کہ اس پر ترس کھایا جائے، اور ان کی احمقانہ صورتحال ایسی ہے کہ بس اگر ان کو دوبارہ کسی نرسری اسکول میں پڑھا کر اثر نو تیار کیا جائے تو کچھ امید ہو سکتی ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے جو یہ نہ سمجھے کہ علم کے ساتھ تعلق اخلاق کا، کردار کا، انسان کے عمل کا. اگر کوئی علم ایسا ہے جس سے فسق و فجور پیدا ہو رہا ہے، عریانیت پیدا ہو رہی ہے، فحاشی پیدا ہو رہی ہے، ظلم پیدا ہو رہا ہے، ذاتیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ علم نہیں جہنم ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے شیطان باہر آ گئے ہیں. وہی اس وقت ٹیچر ہیں، ریڈر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، اور چنی ہیں اور چنا ہیں، نام ہیں، الفاظ ہیں، تماشے ہیں، ڈھکوسلے ہیں.
یاد رکھا جائے کہ علم وہ ہے جو اقرأ بسم ربک الذی خلق کا ترجمان ہو، یعنی جو کریٹر ہے، جو مالک ہے، جو اس سنسار کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے کس لیے یہ دنیا بنائی ہے، یہ کائنات بنائی ہے، جو علم اس کو سمجھائے، جو علم اس کی پہچان کرائے، جس نے سب کو بنایا، جو سب کا مالک، سب کا حاکم ہے، جو علم اس کے پیغمبروں سے جوڑ دے، جو علم اس کی خلافت اور اس کی نمائندگی کا راستہ بتائے، وہی علم ہے۔ اور یہی وہ علم ہے جو جب بتایا گیا دنیا کے اندر سدھار ہوا، اصلاح ہوئی، اور جب یہ علم سامنے سے ہٹ گیا تو تباہی مچی۔ اب مکی صورتوں میں سے پہلی صورت جو ہمارے سامنے آئی ہے قرآن کی اس ترتیب میں، وہ سورۃ الانعام ہے۔ انعام کے معنی مویشی کے ہوتے ہیں، چوپاؤں کے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر آدمی کو تعجب ہوگا کہ چوپاؤں کی سورت، اس سے پہلے دسترخوان کی سورت، عورتوں کی سورت۔ تو خیر بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کی سورت یعنی وہ چیپٹر ہے جس میں عورتوں سے متعلق باتیں کی جائیں گی، لیکن دسترخوان کی سورت، ظاہر ہے کہ یہ صرف سننے سے بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے پوری وضاحت کرنی پڑتی ہے، جیسی میں نے کل کی شب میں وضاحت کی تھی۔ اب جہاں تک تعلق ہے چوپاؤں کی سورت، اس لیے یہ نام رکھا گیا، یہ بھی علامتی نام ہے اور اس کا مختصر سے موضوع سے تعلق ہے۔ چوپاؤں سے مراد ہے اونٹ، بھینس، گائے، بکری، بھیڑ، دمبے، یہ جو جانور ہیں ان کو الانعام کہتے ہیں۔ اور مزید ان کی صفت بیان کی گئی، مثلا سورۃ المائدہ کے شروع میں بہیمۃ الانعام، بہیمہ کے معنی چرنے والے، تو اب انعام کے معنی مویشی اور بہیمہ کے معنی چرنے والے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ اور گائے اور بکری وغیرہ تو خیر ہیں ہی الانعام، لیکن دیگر چرنے والے جو جانور ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں، جیسے جاموس بھینس کو کہتے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں، حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں، یہ تو بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا، اس لیے جائز قرار دیا گیا، ورنہ قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی بھینس کا ذکر نہیں۔ اسی لیے بہت سے حضرات اس کے قائل ہیں کہ بھینس کی قربانی درست ہی نہیں، کیونکہ اس کا ذکر حدیث میں نہیں آیا۔ لیکن یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ لچکدار ہیں، وہ وسیع الفاظ ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے الفاظ حدیث میں استعمال ہوئے یا قرآن میں جو الفاظ بولے گئے، بس ہم اسی میں محصور ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان کی وسعتوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان پر قیاس سے کام لیا جائے۔ لہذا وہ فقہا یقیناً بڑے زیرک تھے، دانا تھے، فرزانہ تھے، جنہوں نے بھینس اور گائے کو یہ دیکھا کہ وہ بھی بہیمۃ الانعام میں ہے اور یہ بھی بہیمۃ الانعام میں ہے، اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن دونوں کے درمیان نسل کا قریبی تعلق ہے۔ بہت سی خصوصیات بھینس کی الگ ہیں، گائے کی الگ ہیں، لیکن بہیمۃ الانعام میں بھینس شامل ہے۔ اسی طرح ہرن ہے مثلا، وہ بھی چرنے والا جانور ہے، اب اس کا الانعام میں ذکر نہیں ہے لیکن وہ بھی بہیمۃ الانعام میں شامل ہے۔ نیل گائے کا الگ سے کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن نیل گائے بھی گائے کی نسل کی ایک قسم ہے اور بہیمۃ الانعام میں شامل ہے۔ لہذا جہاں پر بھی بات کہی گئی ہے جواز کی، جانوروں کی جواز کی بات کہی گئی ہے، وہاں بہیمۃ الانعام کا جو لفظ ہے اس لفظ کو سامنے رکھنا ہے۔ تو الانعام سے مراد جو جانور ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کے دائرے کو وسعت بہیمہ کے لفظ نے دے دی ہے، اس لیے اس وسعت سے فائدہ نص قرآنی کے مطابق اٹھایا گیا اور اٹھایا جانا چاہیے۔ اس سورہ پاک کو الانعام اس لیے کہا گیا کہ اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے یہ جاہلیت زدہ جو افراد ہیں، یہ کافر و منکر جنہوں نے اللہ کے قانون کو بھلا دیا ہے اور نبی سے بھی بات سمجھتے نہیں، انہوں نے ایسی خرافات پیدا کی ہیں اور ایسے نئے نئے قوانین خود سے گڑھے ہیں۔ مثلا اس جانور کا گوشت عورتیں نہیں کھائیں گی،
اس جانور کا گوشت مرد نہیں کھائیں گے، یہ اگر مردہ جانور ہوگا تو عورتیں اور مرد دونوں شریک ہوں گے، اور فلاں جانور کی چربی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہوگی، فلاں کی ایسی ہوگی۔ اس طرح کے بے شمار مسائل از خود پیدا کیے۔ تو جب جب جہالت ہوتی ہے اور خرافات پیدا کی جاتی ہیں، تو آج جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ بی بی کی سحنک ہے، یہ شیخ سدو کا بکرا ہے، یہ 11ویں کی دیگ ہے، یہ شعبان کا حلوہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹے قوانین ہیں، جاہلیت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سپرسٹیشنز کہلاتی ہیں، یعنی توہمات، خرافات، فضولیات، بکواس۔ انسان کا دماغ جب راستے سے ہٹتا ہے تو عجیب عجیب چیزیں ہر میدان میں پیدا کرتا ہے۔ عبادت میں نئی نئی چیزیں تراشتا ہے، معاشرت میں نئی نئی باتیں پیدا کر دیتا ہے، سیاست کا یہی حشر ہوتا ہے، اور ہر میدان میں انسان ایسی ایجادیں کرتا ہے کہ جو ایجادیں انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جانوروں کے جواز کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے، ان کی جو 2 رگیں ہیں گلے کی، ان پر چھری اس طرح چلے کہ جسم کا خون پوری طرح سے نکل جائے۔ ان رگوں پر جب دھاردار آلے سے عمل کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، تو اس سے جسم کے اندر کا پورا خون باہر آ جاتا ہے، اور خون مضر ہے، یعنی خون کا استعمال، خاص طور پر جس کو دم مسفوح کہا گیا ہے، بہنے والا جو خون ہے، اس کا استعمال ناجائز قرار دیا گیا ہے، یعنی کھانے میں اس کا استعمال ناجائز قرار دیا گیا ہے، اور اس کے اندر مضرت ہے۔ اس لیے اس کا جو حل ہے وہ حل یہ پیدا کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا بھی مکلف نہیں کیا گیا کہ گوشت کو نچوڑ کے اتنا دھویا جائے کہ سفید ہو جائے، اس کی لالی ختم ہو جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اور جو باریک باریک رگوں میں جو خون باقی رہ جاتا ہے وہ مضر نہیں ہے، خاص طور پر بڑی رگوں میں جو خون بہتا رہتا ہے یہ مفید نہیں ہے، مضر ہے صحت کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو منع کرتا ہے جو مضر ہوں، صحت کے لیے مضر ہوں یا اخلاق کے لیے مضر ہوں، زندگی کے کسی پہلو کے اعتبار سے مضر ہوں، انہیں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ گندی چیزوں کو، خبیث چیزوں کو، سور میں ایک گندگی، فطرت میں اس کی گندگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجس قرار دیا ہے، اور اس کے کھانے کا کوئی سوال نہیں، طبیعت گھن کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پال عیسائیت کو تباہ نہ کرتا تو وہ یہ حرکت نہ کرتا کہ شراب و سور کو ان کے لیے جائز کر دیا اور دوسرے اچھے جانوروں سے ان کو محروم کر دیا، یعنی خبیث عقیدہ، خبیث معقولات و مشروبات عیسائی دنیا میں پال نے مسلط کیے۔ اسلام نے پوری دنیا کو جو باتیں سمجھائی ہیں کہ جو چیزیں طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، مفید ہیں، صحت کے لیے مضر نہیں ہیں بلکہ صحت کے لیے مفید ہیں، ان میں اچھے وٹامنس ہیں، ان کو استعمال کیا جائے۔ سارے ڈاکٹرز جانتے ہیں، سارے سائنٹسٹ جانتے ہیں کہ جو گوشت ہوتا ہے، بکری کا گوشت ہو، وہ اونٹ کا گوشت ہو، اور بھینس کا، گائے کا گوشت ہو، یہ گوشت ایسے جن میں وٹامنس ہیں، اور ان وٹامنس کی وجہ سے جب سے دنیا قائم ہے ان کا گوشت استعمال ہو رہا ہے۔ اس ہندوستان کی تہذیب میں بڑے بڑے یہاں کے سنتوں مہنتوں نے، اور جن کو اوتار کہا گیا، انہوں نے خوب گائے کا گوشت کھایا ہے، اور ویدوں میں ذکر ہے، اپنشد میں ذکر ہے، جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ تو بہرحال بہت سی چیزوں کو سیاسی موضوع بنا دیا گیا، مذہب کہیں گڑھ لیا گیا، یہ جو بھی عمل ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر بہت سی رعایتیں ملحوظ رکھنی پڑتی ہیں، اور مسلمان تو یہ چاہتا ہے کہ امن رہے، سلامتی رہے، کوئی انتشار پیدا نہ ہو۔ اس لیے جو چیز لاجیکلی نہیں ہے، سائنٹیفکلی نہیں ہے، اگر کوئی اس پر بھی مصر ہے اور ضد کیے رہتا ہے تو مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ جھگڑا نہ ہو، فتنہ نہ ہو، اس لیے جس گوشت کو وہ جائز سمجھتے ہیں اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے بھی ہندوؤں کی رعایت کرتے ہوئے، اور یہ کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہ ہو، گائے کے ذبیحے کو اور گوشت کو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال
جہاں تک چوپاؤں کا تعلق ہے ان کے بارے میں جاہلیت کی رسومات کی بیخکنی کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الانعام۔ لیکن اصلاً مکہ مکرمہ میں جو صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں ان کا موضوع توحید، رسالت، آخرت، اخلاقیات اور انسانی مسائل یہ ہوتے ہیں۔ انہی موضوعات سے متعلق تمام مکی صورتیں ہیں، کہیں پر زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کہی گئی ہے، کہیں اختصار کے ساتھ بات کہی گئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں نہ اس کو جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابر و ہمسا نہیں۔ مختصر سی سورہ ہے لیکن توحید کا سبق اتنے زبردست انداز میں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان کی جڑیں کھود دی گئی۔ تو یہ تو مکی صورتوں کے عام موضوعات ہیں۔ ضمناً کچھ ایسی باتیں بھی آتی ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے، معاشرت سے ہوتا ہے، خاص طور پر اخلاقیات سے ہوتا ہے۔ اخلاقی پہلوؤں پر بہت توجہ دی جاتی ہے، اور عقیدے کے بعد اسلام میں اخلاقیات کا نمبر عبادات کا ہے، لیکن عبادات کا دائرہ پھر بھی فرض کے ساتھ محدود ہوتا ہے۔ مثلا نماز بالکل ابتدا سے فرض کر دی گئی تھی، اور نماز اکیلے لوگ پڑھ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت جماعت کے ساتھ نماز اس لیے نہیں ہو پا رہی تھی کہ دشمن اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا، ایک مصیبت یہ مسلط ہو گئی تھی، تو الگ الگ لوگ نماز پڑھ لیتے تھے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے روزے کا تو 15 سال کے بعد روزے فرض کیے گئے۔ جہاں تک تعلق ہے زکوٰۃ کا تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 17 سال کے بعد لگ بھگ زکوٰۃ کو فرض کیا گیا تفصیلات کے ساتھ۔ مکی دور میں صرف یہ کہہ دیا گیا کہ مال کی پاکی کی فکر کرو، نفس کی پاکی کی فکر کرو، اس کے لیے بھی لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا، لیکن تفصیل کے ساتھ کس مال میں زکوٰۃ ہوگی، کتنی ہوگی، کن کو دی جائے گی، یہ سب مسائل 9 ہجری میں سامنے لائے گئے۔ اور حج کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ تو صرف ایک نماز ہے جو مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں فرض کی گئی، کیونکہ بغیر نماز ہو سکتا اور نماز جا سکتی ہے، یعنی انفرادی طور پر بھی ہو سکتی۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس سورہ کا، تو اس سورہ کا جو اٹھان ہے، اس سورہ کا جو انداز ہے، اس سورہ میں جو زور و شور ہے، اس سورہ میں جو معجزات کی دھمک ہے، کھنک ہے، وہ توحید کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں کو بنایا، فضاؤں کو بنایا، زمین کو بنایا، روشنی کو بنایا، ظلمتوں کو بنایا، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تخلیق ہے۔ جدھر نگاہ کرو گے تم گویا اللہ کی تجلی دیکھو گے، جدھر کان لگاؤ گے خدا تعالیٰ کی کسی بات کو سنو گے، جدھر غور کرو گے تمہارے تدبر کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام تمہیں دعوت دے رہا ہوگا۔ ہمہ وقت ہر طرف پکار ہے تو اللہ کی۔ اور فرمائیے کہ سورۃ البقرہ سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو جو مقدمہ ہے قرآن پاک کا شروع کیا گیا تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان نہایت کرم فرما، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک۔ یہاں سے سبق شروع ہوا اللہ کے تعارف سے۔ پھر آئیے اب آپ جب ذرا سورۃ آل عمران میں پہنچیں گے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ پوجا کے کوئی لائق نہیں، وہ الحی ہے، زندہ جاوید، القیوم ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو، فضاؤں کو تھام رکھا۔ سورہ مائدہ شروع ہوئی ہے اس بات سے کہ معاملات اور معاہدات پورے کرو، اور پھر فوراً ذکر آ گیا کہ اللہ کی جو علامتیں ہیں،
جن چیزوں کی تعظیم کا اللہ نے حکم فرمایا ان کی تعظیم کرتے رہنا، ان کی بے حرمتی مت کرنا۔ اور سورہ انعام تو مکہ مکرمہ میں اتری ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلیاں کونتی تھیں، بادل گرجتے تھے، اور ایک کڑک تھی جو دل دہلا دیتی تھی۔ ان سب کے جو بے ایمان تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تھے تو ان کو آپ کے چہرے میں معجزے کی تجلیاں نظر آتی تھی، وہ آپ کا کردار دیکھتے تھے، آپ کی سیرت دیکھتے تھے، آپ کی چال ڈھال دیکھتے تھے تو ان کے دل کھنچے جاتے تھے۔ قرآن میں کہا گیا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یہ انکار کرتے ہیں، یہ مردود انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں اقرار ہے، ان کے دل اور دماغ ماننے کے لیے مجبور ہے، لیکن انکار یہ صرف ظلم میں کر رہے ہیں، انکار صرف ذاتی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کہیں کہا گیا کہ حسد و جلن میں انکار کرتے ہیں، خاص طور پر یہ بات یہودیوں کے سلسلے میں کہی گئی۔ تو اب جو بات یہاں شروع کی گئی یہی وہ بات ہے، جب بھی ماحول ہوگا کفر و انکار کا تو یہی اسلوب ہوگا قرآنی۔ آج مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس اسلوب کو فراموش کر دیا۔ جس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس ملک میں اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں، وہاں کے لیے اللہ نے جو زبان دی ہے، جو اسٹائل دیا ہے، جو اسلوب دیا ہے، جو موضوع دیا ہے، جو مضمون دیا ہے، وہ یہ دیا ہے۔ اس لیے میں نے ایک کوشش یہ بھی کی کہ ترتیب نزولی کے نام سے قرآن پاک کو تباہ کرایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مکی صورتیں کتنی ہیں اور کس ترتیب سے ہیں، اور مدنی صورتیں کتنی ہیں اور کس ترتیب سے ہیں، کیونکہ کسی ایسے ماحول میں جہاں شرک و کفر کا غلبہ ہو وہاں پر مکی صورتوں کو استعمال کرنا ہے، مکی صورتوں کے لب و لہجے میں دعوت دینا ہے۔ یہ دعوت کے لیے قرآن اترا ہے۔ نبی سے فرمایا گیا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، جس کے اندر بھی ضمیر بیدار ہے، جس کے اندر بھی حس ہے، جس کے اندر بھی خوف ہے اس کائنات کے مالک کا، اس کو قرآن کے ذریعے سمجھائیے اور نصیحت کی۔ تو قرآن اس لیے تھا۔ قرآن کو لے لیا مسلمانوں نے، اپنی تلاوت کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، تراویح بس پڑھ لی انہوں نے اور تبرک حاصل کر لیا۔ یہ کتاب دی گئی تھی اس لیے کہ پوری انسانیت کے سامنے معجزہ اس طرح سے ڈال دیا جائے جیسے حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی فرعون کے سامنے ڈال دی تھی۔ اگر لوگ معجزے کی طرح اسے پڑھیں، معجزے کی طرح سمجھیں اور معجزے کی طرح اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو جو فرعون کا حشر ہوا تھا وقت کے سب سے بڑے ظالم حکمران کا، وہی حشر ہوگا ان سب کا جو ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ ان پر روب طاری ہو جائے گا، ان کو لگے گا کہ جادو کر دیا گیا ہے، ان کو لگے گا دل پھٹا جا رہا ہے، ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے دماغ میں یہ قرآن بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کاش کہ توفیق ہو لوگوں کو، مدارس کے فارغین اور مدارس کے مدرسین کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کو ایک معجزے کی حیثیت سے پڑھیں اور پڑھائیں، اور معجزے کی حیثیت سے اس طرح سے طلبہ کو دے دیں جیسے حضرت موسیٰ کو لاٹھی دی گئی تھی۔ جو معجزے انبیاء اکرام کو دیے گئے وہ ان کے جیتے جی رہے اور ان کا انتقال ہوا، معجزے کا انتقال ہوا۔ حضرت عیسیٰ کو جو دم عیسیٰ دیا گیا تھا، پھونکنے کی جو صلاحیت دی گئی تھی جس سے مردہ زندہ ہو جاتا، مادرزاد نابینا بینا ہو جاتا، کوڑھی چنگا ٹھیک ہو جاتا، درست ہو جاتا، جو صلاحیت دی گئی تھی حضرت عیسیٰ اوپر اٹھائے گئے، ان کے ساتھ ان کی خصوصیات چلی گئی بلکہ وہ خصوصیات ختم ہو گئی کیونکہ وہاں اس کی ضرورت نہیں جہاں ان کو لے جایا گیا۔ حضرت صالح کو جو اونٹنی پہاڑ کے اندر سے دکھائی گئی، نکالی گئی، وہ اونٹنی ذبح کر دی گئی تھی اور قوم پر عذاب آ گیا تھا، پھر اس اونٹنی کا کہیں کوئی اثر نہیں ہے، کہیں اس کا وجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو جو لاٹھی دی گئی تھی اور ید بیضہ دیا گیا تھا، گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے بغل تک نکالتے تھے تو ایسا جیسے سورج کی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے دیے گئے تھے، وہ دنیا سے رخصت ہوئے، معجزے رخصت ہوئے، لیکن حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ دیا گیا ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا، پوری انسانیت کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر زبان کے لیے یہ معجزہ ہے۔ کہیں پر یہ معجزہ اپنے بیان و زبان کا ہے، کہیں پر یہ معجزہ اپنے سائنٹیفک حقائق کا ہے، کہیں پر یہ معجزہ اپنے قانونی دقائق کا ہے،
اس معجزے کے اتنے پہلو ہیں کہ ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر طبقے کے لیے قرآن کی معجزانہ حیثیت کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں قرآن پاک کو ایک کلاسیکل بک کی حیثیت سے، ایک مذہبی بک کی حیثیت سے پڑھا دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو پڑھ لیا جائے تاکہ احکام کچھ معلوم ہو جائیں، قرآن میں احکام کون سے بیان کیے گئے ہیں اور جو قصے ہیں وہ معلوم ہو جائے، اور جو اس کی برکتیں ہیں اور جو اس سے شفا ملتی ہے، اور تعویذ گنڈے بھی بنا لیے جاتے ہیں، اور جناب ہر حرف پہ جو ثواب ہے وہ مل جائے اور بس قصہ ختم۔ یہ قرآن کا اصل موضوع نہیں، یہ ضمنی موضوعات ہیں۔ اصل موضوع کیا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدی للناس، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ اس کا اصل موضوع، یہ گائیڈ بک ہے، رہنما کتاب ہے، یہ دستور ہے، یہ پوری انسانیت کا کانسٹیٹیوشن ہے، صرف مسلم قوم کا نہیں۔ تو اب ذرا دیکھیے، اللہ کا بیان ہو رہا ہے، ایشور کا بیان ہو رہا ہے۔ جنہوں نے ایشور کو بھلا دیا، نہیں جانتے کہ ایشور کی صفات کیا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے تمام تعریفیں ہیں اس مالک کے لیے، اس خالق کے لیے، اس کریٹر کے لیے جس نے آسمان کو بنایا، فضاؤں کو بنایا، زمین کو بنایا، تاریکیاں اس نے پیدا کی، روشنی اس نے عطا فرمائی، اور اس نے انسان کو مٹی کے پتلے سے پیدا کیا اور اس کی عمر طے کر دی۔ جتنے لوگوں کا بھی انتقال ہو رہا ہے، کوئی کسی حادثے میں مرتا ہے، کوئی بستر پہ لیٹا لیٹا ختم ہو جاتا ہے، کوئی لمبی بیماری کے بعد ختم ہوتا ہے۔ آج کل کورونا وائرس سے کچھ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور جو لوگ کورونا وائرس سے موت کے شکار ہو رہے ہیں ان سے ہزاروں درجے زیادہ تعداد میں دیگر بیماریوں اور حادثات سے لوگ موت کے شکار ہوتے رہے۔ ان کے خلاف کبھی مہم نہیں چلی۔ جب دنیا پر موت مسلط کی تھی امریکہ نے، افغانستان میں بم گرا کر، عراق پر بم گرا کر، سیریا پر بموں کی مار کر کے، ویتنام پر بم گرا کر، جب یہ دنیا پر موتیں مسلط کی گئی تھی، دہشت ناک، ہولناک، خوفناک، جن سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، چتھڑے اڑ جائیں، عمارتیں گرا دی جائیں، تو اس وقت دنیا بے چین نہیں ہوئی۔ جہاں پر یہ تباہی مچ رہی تھی، مچنے دو، مرنے دو، بلکہ ساتھ دینے کے لیے ملک در ملک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سیریا میں ابھی جو کچھ انقلاب شروع ہوا تھا کہ عوام ایک ظالم، ایک مجرم، ایک خبیث حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو جدے میں جو الائنس قائم کیا گیا امریکہ کی ماتحتی میں اور اس کی قیادت میں اور اس کی صدارت میں 65 ملکوں کا جو الائنس بنایا گیا، وہ اس لیے بنایا گیا کہ فضا میں بمبار طیارے چلا کر انسانوں پر بموں کی بارش کر دی جائے، محلوں کے محلے اجاڑ دیے جائیں، شہر ویران کر دیے جائیں۔ تو اس وقت دنیا اس الائنس کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج یہ بیچارہ کورونا وائرس چپکے سے آتا ہے، کوئی ہلڑ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی بم نہیں، کوئی نیکلیات ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، طے ہے ہر شخص کی زندگی اللہ کے یہاں، ایک ایک منٹ طے ہے، بغیر حکم الہی کے کسی کی جان نہیں جائے گی، یہ طے ہے بالکل۔ تو وہ پیغام لے کر آتا ہے جیسے موت کا فرشتہ لے کر آتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ کسی گھر پہنچتا ہے، کسی کا پیغام لے کے آتا ہے کہ اب چل چلاؤ ہے، اور اس کی جان قبض کرتا ہے، تو سب دیکھتے ہیں کہ فلاں کی جان جا رہی ہے، کوئی بیماری کے بعد جا رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے جا رہا ہے، کوئی جہاز کے ٹکرانے کی وجہ سے مر رہا ہے، آگ لگنے سے مر رہا ہے، کوئی ریل کے حادثے، کوئی بس کے حادثے، کار کے حادثے، اسکوٹر کے حادثے، اور کن کے کتنے حادثوں میں روزانہ لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ تو فرشتہ موت جس طرح آتا ہے، اعلامیہ نے کورونا وائرس کو فرشتہ موت بنا دیا ہے۔ کسی کا گھر نہیں گراتا، بچوں کو تباہ نہیں کرتا، عورتوں پر یوں حملہ نہیں کرتا جیسے وہ بم جو آ کر گھر کی چھتیں اور دیواریں بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر گرا دیتے ہیں، اور وہ پھر ملبے کے نیچے سسکتے، تڑپتے، بلکتے مرتے۔ اس کی فکر نہیں ہوئی کبھی؟
یہ دنیا ان بموں کے مقابلے میں تماشا دیکھتی رہی؟ یہ مجرم دنیا، خبیث دنیا، شیطانی دنیا، یہ جب کسی مسئلے کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے، ہنگامہ بناتے، تو لگتا ہے کہ بس ابھی موت آئی۔ کورونا سے پہلے روزانہ کے اخبارات صرف دیکھ لیجئے اور حادثات کی تفصیلات دیکھ لیجئے تو روزانہ ایک ایک ملک میں ایک ایک ضخیم جلد تیار ہو جائے گی کہ کن کن اسباب سے موتیں ہوئی، اور یہ وہ ہیں جو ریکارڈڈ ہیں۔ اور اس اعتبار سے آج جو موتیں ہو رہی ہیں تو بہت کم ہو رہی ہیں، لیکن اخبارات میں صرف کورونا کورونا، رونا ہے کورونا کا۔ بھول گئے لوگ اغوا کی وارداتیں، بھول گئے چوری چکیتی ڈکیتی ظلم، اس کی خبریں ہی ختم ہو گئی۔ خبر آ رہی فرشتہ موت کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمرانی تو میری ہے، اور اس سورہ پاک میں فرما دیا کوئی پتا درخت کا گر نہیں سکتا میرے حکم کے بغیر، کوئی ذرہ فضا میں اڑ نہیں سکتا میرے حکم کے بغیر۔ میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم خفیہ طور پر کمروں میں جو کچھ کرتے ہو مجھے معلوم، تم باہر ہو یا اندر ہو، تو دل میں کوئی وسوسہ پالو یا دماغ میں کوئی خیال لے کر آؤ یا باہر کوئی بات کرو یا کوئی منصوبہ چھپ کے بناؤ، سب مجھے معلوم ہے، مجھے سب پتہ ہے، کوئی میری قدرت سے باہر نہیں ہے، میں ہوں جو اس نظام کو چلانے والا ہوں۔ اور سن لو اے منکرو، سن لو کہ تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے، تم ہار جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے نوازے گا، فتوحات ان کے قدم چومیں گی۔ تم سمجھ رہے ہو نبی ہیں، ابو بکر ہیں، زید ہیں، خدیجہ ہیں، بلال ہیں، یہ چند افراد کیا کر لیں گے؟ یہ چھوٹی سی اقلیت بے طاقت جس کے پاس ایک چاقو بھی نہیں ہے اور جو کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، جو صرف لوگوں کے ذہن کھولنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو صرف لوگوں کو اچھی باتوں کے لیے مخاطب کر رہے ہیں، تم یہ سوچتے ہو کہ تم ان کو ختم کر دو گے، اکھاڑ پھینکو گے؟ ارے یہ چند لوگ جو ہیں، یہ محمد اور یہ خدیجہ اور یہ زید اور یہ ابو بکر اور یہ بلال اور یہ علی پوری دنیا کو تبدیل کر دیں گے۔ جب یہ بات مکہ مکرمہ میں کہی جا رہی تھی تو مذاق اڑتا تھا، ٹھٹھا کیا جاتا تھا، لوگ ہنستے تھے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ محمد کو دیکھ رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ چند دنوں سے پاگل ہو گئے ہیں، ایک کلام سناتے ہیں اور اس سے اثر ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ فتح مجھے ہوگی، اللہ میری مدد کرے گا۔ کس خیال میں ہے، کس خواب میں ہے، چند لوگ ہیں اکھاڑ کے پھینک دیے۔ نامہ جس منظر نامے میں اللہ کہہ رہا تھا اے ایمان والو اپنا کام کرتے رہو، اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی بات کرو، یہ بات جب ان سے کہی جا رہی تھی کہ موت میرے ہاتھ میں ہے، زندگی میرے ہاتھ میں ہے، اور میں جہاں چاہوں گا لے جاؤں گا، جب چاہوں گا جب تک چاہوں گا زندہ رکھوں گا، جب چاہوں گا میں اس کو موت دے دوں گا، جب چاہوں گا اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اور جب چاہوں گا اپنی نشانیاں روک دوں گا۔ یہیں پر اسی سلسلے میں ایک بڑی زبردست بات فرمائی گئی ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، جو بھی زمین پر رینگنے والا، سمندر میں ہو یا خشکی میں، جو بھی جاندار ہے، کیڑا مکوڑا ہو، وہ کوئی سانپ ہو، وہ کوئی مچھلی ہو، وہ کوئی چوپایا ہو، درند ہو، چرند ہو، اور یہ فضا میں اڑنے والی چیزیں جو اڑ رہی ہیں، مچھر بھی اڑ رہا ہے اور پتنگے بھی اڑ رہے ہیں، چڑیے بھی اڑ رہی ہیں، باز بھی اڑ رہا ہے، یہ سب کے سب جیسے تم ہو ایک امت ہو ویسے یہ بھی امتیں ہیں، یہ بھی امتیں ہیں۔ وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، تمہاری طرح کی امتیں، ان کو بھی ہم نے ان کی ضرورت کے مطابق شعور دیا ہے، ان کو بھی زندگی کے تحفظ کا انتظام دیا ہے۔
آپ دیکھتے ہیں چھوٹی سی ننھی سی مکھی، ایک چیونٹی، اس کی طرف آپ بڑھتے ہیں تو وہ اپنی جان لے کے بھاگتی، یعنی اس کو احساس ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا، اس کو نظر آ گیا کہاں چھکر رکھی اور وہ اس کو سونگتی ہوئی بڑھتی چلی جا رہی۔ ایک مچھر ہے وہ آپ کو انتظار میں رہتا ہے کب آپ میں غفلت پیدا ہو، جب غفلت ہوتی تو وہ فوراً آتا ہے، اور جہاں آپ نے ذرا ادھر ادھر کیا، آنکھیں صرف کی، ہاتھ بھی نہیں چلایا، فوراً وہ فرار اختیار کرتا۔ کتنا زیادہ ماہر ہے، کتنا مشاق ہے اپنی زندگی کے انتظامات جتنے بھی اس کو دیے گئے ہیں ان سب پر عمل کر رہا ہے۔ اور وہ چیونٹیاں جو بلوں میں ہیں کس طرح اپنے رزق کا انتظام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ ان کو دیا ہے کہ وہ اپنے تحفظات کرتی ہیں، اپنا گھر بناتی ہیں۔ اور چڑیوں نے جو اپنے گھونسلوں کی شاندار مثالیں پیش کی ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ ایک بڑا موضوع ہے۔ اور اسی طرح کتنے موضوعات ہیں جو اینیملز پر کتابیں ہیں، اور زولاجی سے جن کتابوں کا تعلق ہے، سائنس کا وہ جو پہلو ہے حیوانات سے متعلق، وہ ایسا ہے کہ سینکڑوں کتابیں ان پر لکھی گئی۔ تو ما من دابۃ فی الارض میں یا طائر یطیر میں کرونا وائرس کو بھی شمار کیجئے، امم امثالکم میں یہ بھی ایک امت ہے، ہر جرثومہ ایک امت ہے، یعنی ایک مجموعہ ہے، تعداد شمار نہیں کر سکتے، کروڑ ہاں کروڑ، ارب ہاں ارب ہے، ایک دو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، اتنے ہیں کہ ان کو قابو میں کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کو لگ گیا تو اب اس کے لیے کوشش کی جا رہی کہ ویکسین تیار ہو جائے، دماغ فیل ہو گئے تمام سائنٹسٹ لوگوں کے، ڈاکٹروں کے، ماہروں کے، سب کے دماغ بالکل تھک گئے، پریشان ہیں۔ بات کی جا رہی پلازما دیا جائے، یعنی جو بیمار ہوا اور ٹھیک ہو گیا اس کا خون لیا جائے اور اس کا خون پھر انجیکٹ کیا جائے اس میں جو بیمار ہے۔ تو یہی جو جانور تھا جس کو شکست ایک جسم میں دے دی گئی، اب دوسرے جسم میں جا کر اینٹی بائیوٹک بن جائے گا اور کس کو اس کو اینٹی باڈی کہہ دیتا، تو یہ ایک طاقت اس کو ملے گی جو اس کے جسم میں منتقل کی جائے گی۔ تو یہ انسان کی کوئی پیداوار نہیں، اللہ نے جو خون بنایا ہے اور اللہ نے انسان کے صحت کے جراثیم اور انسان کے اندر کی وٹامنز اور انسان کے اندر کی امیون دفاع کی جو صلاحیت ہے اس کے ذریعے جہاں شکست دے دی ہے، اب انسان سوچتا ہے چلو وہاں سے کچھ مادہ لے کر آئیں، شاید اس سے شفا ہو جائے۔ اور کہا جا رہا ہے کئی لوگوں کو پلازما سے جو شفا یاب ہوئے ان کے پلازما سے شفا ملی ہے۔ اور ایک نئی کہانی ماشاءاللہ اب سامنے آئی کہ تبلیغ کے جن لوگوں پر خوب الزام لگائے گئے تھے کہ یہ بیمار ہو گئے وہ بیمار کر دیا، آج وہی شفا دینے والے اور لوگوں کا علاج کرنے والے اور ویکسین فراہم کرنے والے اور پلازما دینے والے اور عطیہ ڈونیٹ کرنے والے بن گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہے اٹھا دے، جس کو چاہے مبتلا کر دے۔ کل جس کو مثال بنایا جا رہا تھا بیماری کی، آج وہ مثال بن رہا ہے شفا کی۔ اب خون لیا جا رہا ہے، پلازما لیا جا رہا ہے تبلیغی حضرات کا، دلی میں اور دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف علاقوں میں، اس ملک کے مختلف علاقوں میں، اور ان کے پلازما سے اب دوسرے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اب ان سے بھیک مانگی جا رہی ہے اور وہ خود سے کہہ رہے ہیں بھیک مت مانگو، ہم صدقہ دے رہے ہیں، رمضان کا موقع ہے، ایک صدقہ مال کا ہوتا ہے، ہم لوگ خون کا صدقہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چاہے۔ تو یہ جو سورہ ہے سورۃ الانعام، اس میں توحید کے مضامین کے بگل بجا دیے گئے۔ کاش کے ہندی زبان میں، سنسکرت زبان میں، میڈیا کے چینلوں سے قرآن پاک کے مضامین پوری طاقت سے پیش کیے جاتے تو اس ملک کے تمام بیماریاں، اس ملک کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی، اور دنیا کی بیماریوں کا خاتمہ اگر ہوگا، کبھی ہوگا، تو محض وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے صحیح فکر کے ساتھ ہوگا، اس پر اعتماد کر کے ہوگا۔ وہی اللہ ہے جس نے بیماری بھی پیدا کی اور علاج بھی پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما وضع اللہ داء الا وضع له شفاء، اللہ میاں کی طرف سے کوئی بیماری چلتی ہے تو اس کی شفا کا انتظام بھی اللہ کی طرف سے موجود ہوتا ہے۔
اللہ اس کی دوا بھی رکھتا ہے. جہاں بیماری پھیلتی اسی علاقے میں اس کی دوا ہوتی ہے، کسی پودے میں، کسی جڑی بوٹی میں، کسی دانے میں، کسی نہ کسی چیز میں. یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے. سمجھنے والے سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنے والے ٹامکٹوئیاں مارتے ہیں. بہرحال اس سورہ کے جو مضامین ہیں وہ تو بہت ہیں، لیکن ایک اہم مضمون، ایک نیا مضمون اس میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ سے تقریباً 2000 سال پہلے تھے، اور عراق ان کا وطن تھا، اور عراق کا بھی شہر ار خاص طور پر ان کا وطن تھا. اس زمانے میں نمرود کی حکومت تھی جو اپنے کو خدا بنا کر پیش کرتا تھا، اور قوم کے اندر جو مشرکانہ عقائد اور خیالات تھے ان میں ایک یہ کہ سورج کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی پوجا ہوتی تھی، اور ستاروں کی پوجا، اور ستاروں میں خاص طور پر مشتری ستارے کی پوجا ہوتی تھی، اور اسی طرح بعض اور ستاروں کی بھی پوجا کی جاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی تو گھٹی میں اللہ نے توحید ڈالی تھی. ابراہیم کے والد آزر تھے، اور یہ آزر جو تھے وہ نمرود کی جو سیکریٹریٹ تھی اس کے ہیڈ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کا جو دیومالائی نظام تھا اس میں وہ ہیڈ پریسٹ تھے. ان کو بڑا مرتبہ حاصل تھا. وہ بت بناتے بھی تھے اور بت کی پوجا بھی کرتے تھے. اب ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بچہ پیدا کیا جو بچہ توحید لے کر آیا اپنی سرشت میں، اپنی طبیعت میں، اور پھر اس کا اٹھان اسی طرح ہوتا چلا گیا. وہ توحید کی بات کرتا تھا. اب اس نے یہ دیکھا کہ میری قوم کے لوگ تو ستارہ پرستی میں اور چاند کی پرستش اور سورج کی پرستش میں مبتلا ہیں، تو سوچنا شروع کیا میں ان کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں. بات تو وہ ایک اللہ کی کرتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میں کسی رات میں کسی مجمع کے سامنے ایک بات کروں گا. تو انہوں نے ایک رات موضوع بنایا ستاروں کا. بھائی یہ ستارے جو میں دیکھ رہا ہوں، کیا یہ خدا ہے؟ یہ بھگوان ہے؟ یہ ہے جو ہمارے آقا ہے؟ تو اب یہ ایک بات اقرار کی نہیں تھی، ایک سوالیہ نشان کے ساتھ تھی، اور مقصد یہ تھا کہ متوجہ کیا جائے ان کو جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. اور بہرحال رات گزری تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو رات میں نظر آ رہے تھے تمہارے دیوتا بھگوان اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تو سب غائب ہو گئے. اب کیا کرو گے؟ جو غائب ہو جائے افق سے، میں اس سے تو نہیں مانتا، میں اس کی پوجا نہیں کر سکتا. یہ تو ایک بے تکی بات ہے. ایک چوٹ لگائی انہوں نے ستارہ پرستوں کے دماغوں پر. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک موقع پر چاند کو موضوع بنایا. بڑی اس کی بھی پوجا پاٹ ہوتی رہی، ہمارے ملک میں بھی ہوتی رہی ہے. آج سائنس کے مضمون نے اسکول کے بچے کو بھی مذاق کا موضوع بنا دیا ہے کہ اسکول کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس چاند ایک کرہ ہے، ایک گلوب ہے جیسے زمین ہے، اور انسان چاند پہ پہنچ گیا اور چاند پہ اس نے پیر رکھ دیے، اور وہاں کی مٹی بھی ملتی جلتی ہے. تو اب ایک بچہ جو سائنس پڑھتا ہے یہ جانتا ہے. اس لیے جو سنت اور مہنت اور پنڈت اور خرافات بکنے والے اور سپرسٹیشنز کے بیمار یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بس لاٹ ہے، گاڈ ہے، تو اس پر ہنستے ہیں. اب کیا کرے، مذہب کی وجہ سے وہ بیچارہ مجبور ہے، لڑکا بول نہیں پاتا، وہ کرش کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو منطق اور عقل اٹھتی ہے اس عقل کو توڑ دیا جاتا ہے خرافات اور رسومات کی وجہ سے. یہ مصیبت ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، بھائی یہ ذرا زیادہ بڑے دیوتا لگ رہے ہیں، دیکھا جائے ان کا انجام کیا ہوتا ہے. بہرحال آخر وہ وقت آیا کہ چاند بھی افق سے غائب ہو گیا، یعنی جس کو ڈوبنا کہتے ہیں. اس کے لیے عربی زبان میں اور صفت ہے آفل. حضرت ابراہیم نے کہا بھائی ڈوبنے والوں کو تو میں خدا نہیں بنا سکتا. خدا تو وہ ہو جس کو نیند نہ آتی ہو، جو ہر وقت دیکھتا ہو، ہر وقت جس کی نگرانی ہو. اس لیے میں نہیں مانتا، اس کو میں دیوتا نہیں مان سکتا ہوں. بہرحال اب انہوں نے دن کے وقت کی تلاش کی کہ جو سورج کی پرستش ہے اور جس میں سب سے زیادہ لوگ مبتلا ہیں، وہ اس کی تمازت، اس کی حرارت، اس کی روشنی سے سب بالکل نڈال لیتے ہیں. تو انہوں نے پھر سورج کو موضوع بنایا. اوہ بھائی یہ تو مہا دیوتا معلوم ہوتے ہیں،
یہ تو شاید مہان ہے، یہ ہوں گے دیوتا۔ ظاہر ہے کہ وہ روزانہ نہیں، بچپن سے دیکھتے ہی، ہر آدمی دیکھتا ہے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، لیکن ایک موقع پر انہوں نے، جب وہ بالغ بھی ہو گئے اور اب یہ کہ وہ خطاب کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ اور یہ طریقہ ایسا نہیں کہ انہوں نے گڑھ لیا۔ اللہ میاں نے فرمایا تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ دلیل ہم نے سمجھائی تھی ابراہیم۔ بہت سے لوگ یہاں پر اتنی غلطی میں پڑ گئے کہ حضرت ابراہیم خود بیچارے متاثر ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی شاید ستارہ ہی ہے، یہ خدا ہے، پھر سمجھے کہ چاند خدا ہے، پھر سمجھے کہ سورج خدا ہے۔ یہ ایسی بے تکی بات ہے کہ کسی نبی کے بارے میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ابراہیم کی تو شخصیت کا نمایاں پہلو ہی توحید ہے کہ عمر کے کسی دور میں ان کے دل میں کبھی اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں پیدا ہوا۔ یہ صرف اللہ کی دی ہوئی حجت تھی، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے پہ، قرآن میں تو اختصار کے ساتھ ہے، بہت لمبی گفتگو اور بہت اچھے طرز پر، بڑے شاندار اسٹائل سے، بڑی منطق کے ساتھ حضرت ابراہیم نے یہ گفتگویں کی تھی۔ اور اس کے بعد سورج جب ڈوبا مغرب کے وقت، کہا یہ لیجئے وہاں دیوتا بھی گئے۔ بھائی میں تو نہیں مانتا ہوں، میں تو صرف اس اللہ کو مانتا ہوں جو اس کائنات کا مالک ہے، اور یہ کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ اور یہ فرمایا کہ تم اس سے ڈرتے نہیں اور میں تمہارے دیوتاؤں سے ڈروں گا۔ اس مجمع میں جو منکروں کا تھا، انہوں نے کہا لا اخاف ما تشرکون، تمہارے شرک سے میں ڈرتا نہیں ہوں، مجھے اللہ پر یقین ہے پورا، وہ مالک ہے اس کائنات کا، ایشور کے ہاتھ میں ہے کائنات۔ اس کے علاوہ جس کو تم نے مندروں میں بتوں کی شکل میں رکھا ہے وہ بے حقیقت ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے زبردست انداز میں للکار کے چیلنج دیتے ہوئے کہا اس قوم کو جس میں 100% لوگ منکر تھے کہ میں نہیں ڈرتا تمہارے ان دیوتاؤں سے، ایک ہے مالک جس کے ہاتھ میں ہے یہ پوری کائنات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے ان کو دلیل دی، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجے سب کو یہی بات سمجھائی، اس لیے نبی پاک علیہ السلام سے کہا گیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے نبی آپ بھی انہی کے راستے پہ چلیے۔ ان تمام پیغمبروں کے راستے پر بہت سے پیغمبروں کے نام ذکر کیے گئے ہیں، حضرت اسحاق کا، اسماعیل کا، یعقوب کا، زکریا کا، یحییٰ کا، عیسیٰ کا، الیسع کا، الیاس کا، یونس کا، تسلسل سے ان انبیاء کرام کے تذکرے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا، اور آپ بھی ان کے ہدایت کے راستے پر چلتے رہیے۔ بس یہاں سے یہ بات آگے چلتے چلتے پھر اس پہلو تک بھی پہنچی کہ یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں یا پوجا پاٹ غلط کر رہے ہیں ان کو آپ گالی بکیں، ہرگز نہیں۔ مہذب زبان میں بات کیجئے، ادب کے ساتھ بات کیجئے، مشرک ہو یا کافر ہو اس کو بھی گالی مت بکیے، اور وہ جن کی پوجا کرتا ہے اس کو بھی گالی مت بکیے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر آپ ان کو گالی دیں گے تو وہ پلٹ کر اللہ کو گالی دینے لگیں گے، تو آپ سبب بن گئے غلط عمل۔ اس لیے ایسا عمل مت کیجئے جس سے ضد پیدا ہو، آپ سمجھائیے اور شفقت کے ساتھ سمجھائیے، ترس کے ساتھ سمجھائیے، حقیقت سمجھائیے، صحیح حوالوں کے ساتھ بات سمجھائیے۔ یہ ساری باتیں بہت سے اسی طرح کے توحید کے موضوعات ہیں اور شرک کے موضوعات ہیں جن کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک آیت ہی اگر لے لی جاتی تو گھنٹوں لگ جاتے اسی کی تشریح میں۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی سورت کی تفسیر و تشریح بہت مشکل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اتنی باتیں کہی گئیں، اور اختتام جو اس سورہ کا فرمایا گیا ہے اب وہیں پہنچتے ہیں۔ بعض باتیں میں نے پہلے کہہ دی تھی جو بعد کی آیتوں میں آئی ہیں، یعنی سورۃ الانعام میں الانعام کیوں رکھا گیا نام، چوپائے کیوں کہا گیا، وہ یہ کہ مشرکانہ جو روایتیں اور رواجات جانوروں کے بارے میں انہوں نے قائم کر لیے تھے ان کی تقلید کرنا تھی۔ آخری بات جو خلاصہ ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ یہ ہے خلاصہ کلام۔ یہ کہا جا رہا ہے کہو
اے مولانا کہو، اے پنڈت جی کہو، اے صوفی کہو، اے سنت کہو، اے مہنت کہو، اے ہندو کہو، اے مسلمان کہو، سب کہو کہ میری پوجا، میری قربانی سب ایشور کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی پوجا پاٹ کی جائے، کوئی اس کا ایسوشیٹ نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس کے کام میں شریک نہیں، وہی اکیلا ہے، یکا و تنہا ہے، پوری کائنات وہی چلا رہا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، اس کے سامنے سرنڈر ہوتا ہوں، اپنا سر اس کے سامنے جھکاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میری نماز ہو یا قربانی ہو یا زندگی ہو یا موت ہو، جو کچھ بھی ہے سب اسی کی طرف سے ہے، اسی کے لیے ہے۔ یہ آخری بات ہے، یہی بات ہے جو ہر بچے کے دماغ میں ڈال دینا چاہیے، ہر عورت، ہر مرد کے، ہر بوڑھے کے، ہر جوان کے، ہر انسان کے یہ مانوتا کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ بات نہیں کہی جا رہی، پوری دنیا کے انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو اپنے لاڈ اور اپنے گاڈ اور اپنے ایشور اور اپنے اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ زندگی تیری دی ہوئی، موت جب تو چاہے گا تو آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تو بس تیرے حضور حاضر ہوں اور سر جھکا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔